أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما
كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اور بھی زیادہ دیتا ہے، وہ بڑی کشائش والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو شریفانہ بات اور عفو درگزر بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز اور پرتبار ہے۔ مومنو، اپنے صدقات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 261 تا 265 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبدالخالق بستی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا کرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں. حمد و ثنائے رب جلیل. جتنی بھی تعریف کریں تیری بجا ہے، بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے، بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے. یہ چاند ستارے ہیں تیرے نور کا پرتاؤ، یہ چاند ستارے ہیں تیرے نور کا پرتاؤ، خورشید کی کرنوں میں تو ہی جلوہ نما ہے، خورشید کی کرنوں میں تو ہی جلوہ نما ہے. جھکتے ہیں تیرے سامنے سب انس و ملائک، جھکتے ہیں تیرے سامنے سب انس
سب کا خدا ہے، تو خالق و مالک ہے، تو ہی سب کا خدا ہے۔ واقف ہیں جو ہیں صاحب عرفان و حقیقت، واقف ہیں جو ہیں صاحب عرفان و حقیقت، ہر اہل بصیرت پہ تیرا راز کھلا ہے، ہر اہل بصیرت پہ تیرا راز کھلا ہے۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں تیری بجا ہے، بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے۔ نذرانہ حمد پیش کر رہی تھی منیبہ شیخ، کلام تھا شمس وارسی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی خرم اقبال رحمانی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس میں حصول علم دین کے لیے بڑی رغبت ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کی اسی انداز میں تربیت فرمائی کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر اختیار کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اپنی جامع کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ علم دین کے لیے سفر اختیار کرنا، اور اس باب کے اندر جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو بیان فرمایا جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اختیار کیا تھا، اور اس سفر کا بنیادی سبب ہی علم تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے سفر اختیار کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ارشاد فرمایا، اور جس طرح مجاہد دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے اندر کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی اہمیت کو اس مجاہد کے برابر اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ طالب علم بھی دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے مشغول عمل رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس شخص کی فضیلت کو یوں بیان کر رہی ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ در حقیقت دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا، اور اس شخص کا قلم بھی اسی کیفیت کا حامل ہے جس طرح مجاہد کی جہاد دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے ہے۔ جس طرح مجاہد اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایسے ہی حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا بھی اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں خروج طلب علم یعنی جو علم کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں ان کی فضیلت کو یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو حصول علم دین کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی تربیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی فرمان پر اس علم کو پھیلانے کے لیے اپنے سفروں سے مسافرت اختیار کی، اپنے گھروں سے مسافرت اختیار کی اور دور دراز علاقوں میں جا کر اس علم کے نور سے لوگوں کو منور اور روشناس کرایا۔ تو علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا بھی باعث فضیلت ہے اور علم سکھانے کے لیے سفر کرنا بھی باعث فضیلت ہے، اور یہ بھی ہمیں سے پتہ چلا کہ جو طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا ہر قدم نہ صرف یہ کہ اپنی منزل کی جانب ہوتا ہے بلکہ در حقیقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ سفر حصول علم دین کے لیے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر بہت سے ایسے تعلیمی مراکز ہیں جہاں پر علم کا نور عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہر وہ طالب علم جو اپنے گھر سے نکلا، خواہ اس نے قریب کا راستہ اختیار کیا ہو یا دور کا راستہ اختیار کیا ہو، اس کا یہ سفر علم طویل دورانیے پر منحصر ہو یا مختصر دورانیے پر منحصر ہو، ہر قدم باعث فضیلت، ہر قدم باعث اجر اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے علم کا سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی خرم اقبال رحمانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ آپ اللہ کا پیغام سنانے آئے، آپ اللہ کا پیغام سنانے آئے، بات بگڑی ہوئی انسان کی بنانے آئے، بات بگڑی ہوئی انسان کی بنانے آئے، بے کسوں کا کوئی دنیا میں وسیلہ ہی نہ تھا، بے کسوں کا کوئی دنیا میں وسیلہ ہی نہ تھا، اپنے سینے سے غریبوں کو
لگانے آئے، اپنے سینے سے غریبوں کو لگانے آئے، راہ گم کردوں کو منزل کا دکھایا راستہ، راہ گم کردوں کو منزل کا دکھایا راستہ، بھولے بھٹکے ہوں کو راہ پہ لانے آئے، بھولے بھٹکے ہوں کو راہ پہ لانے آئے، آدمیت کو عطا کر کے مقام انسان، آدمیت کو عطا کر کے مقام انسان، آدمیت کی وہ توقیر بڑھانے آئے، آدمیت کی وہ توقیر بڑھانے آئے، آپ اللہ کا پیغام سنانے آئے، بات بگڑی ہوئی انسان کی بنانے آئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے مرغوب حمدانی کی آواز میں۔ کلام تھا طفیل ہوشیار پوری کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمارے لیے زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تقاضا ہم سے فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کے احکام میں حصے بکھرے کر دیں، تقسیم کر دیں، وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا ڈراوا دیا ہے۔ ابتدا میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب یعنی احکام کا ایک حصہ مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ پس منظر میں یہود کا ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ یہود کو حکم دیا گیا تھا ایک دوسرے سے جنگیں نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھروں سے نہ نکالنا، آپس میں خانہ جنگی نہ کرنا، اور ایک حکم یہ بھی ان کے لیے تھا کہ اگر تمہارے کوئی بھائی بند کہیں گرفتار ہو جائیں تو ان کو کچھ فدیہ دے کر، مال دے کر چھڑا لیا کرو۔ یہ دو الگ الگ احکام تھے۔ اب آپس میں انہوں نے جنگیں کرنا شروع کر دی، لڑائی کرنا شروع کر دی، اور پھر جب ان کے افراد قیدی بنا لیے جاتے تو پھر وہ تحریک چلاتے، چلو بھی چندہ جمع کرو، چلو بھی پیسے جمع کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو چھڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو یعنی اس پر عمل کرتے ہو، کتاب کا ایک حصہ نہیں مانتے اس پر عمل نہیں کرتے، ایک حکم پر عمل کیا دوسرے حکم کو تم نے انکار کر ڈالا، عمل نہیں کیا۔ یہ جو تقسیم تم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے احکامات میں کر لی، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن شدید عذاب میں لوٹایا جانا۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر تو ہو رہا ہے، البتہ آج کتاب قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، آج اللہ کا دین ہم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کیا آج ہم بھی اسی ڈگر پر نہیں چل رہے؟ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، لازماً تم پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ جو حرکتیں انہوں نے کی آج وہ امت مسلمہ کر رہی ہے، ذلت اور رسوائی ان کو بھی ماضی میں ملی، آج ذلت اور رسوائی ہمیں بھی مل رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کی یہ آیت بتا رہی ہے اگر تم اللہ کے احکام میں تقسیم کر دو گے، نماز ادا کرتے ہو لیکن سود نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر حرام خوری نہیں چھوڑتے، کہیں پردے کے احکامات پر عمل نہیں، کہیں وعدہ خلافی کی جاتی ہے، کہیں ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، کہیں شریعت کے احکامات نافذ نہیں، عدالتوں میں اللہ کا حکم نافذ نہیں، یہ حصے بکرے آج ہم نے کر رکھے ہیں نا اللہ کی کتاب میں، تو آج ذلت اور رسوائی ہمارے سروں پر کھڑی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 بتا رہی ہے کچھ مانو گے کچھ نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا ڈراوا ہے اور قیامت کے دن شدید عذاب کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جتنے دین پر ہم فوری عمل کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے احکامات کو عام کرنے اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاع الدین شیخ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کی حالت میں کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے روز میرے قریب ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی برائی کی بات زبان پر مت لاؤ، اس کا معاملہ اب اپنے رب سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے دوستی رکھی جائے اور صرف اللہ کے لیے دشمنی کی جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد پر ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے۔ اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں
تیرے حسن کی زکات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات تیرے سلام کے لیے گلشن قدسی کے طیور تیرے سلام کے لیے گلشن قدسی کے طیور گھوم رہے ہیں ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات گھوم رہے ہیں ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی جھک گئی گردنیں حبل ٹوٹ گیا طلسم لات جھک گئی گردنیں حبل ٹوٹ گیا طلسم لات پست و بلندی کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں پست و بلندی کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات مولانا ظفر علی خان کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے تاج ملتانی اور ساتھی. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہمیں علی احمد صاحب نے لکھا ہے مورو سندھ سے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے خبر ہو کہ ہماری عبادات اللہ تعالی نے قبول کر لی ہیں اور وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، اور اگر اس کا اندازہ نہ ہو سکے تو کیا پھر بھی نماز روزے کا بس اہتمام کرتے رہنا چاہیے؟ جناب علی احمد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے رکھا ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہر حالت میں فرض ہے، اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اس بات کی فکر ضرور کی جائے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اور جو کام ذمے لگایا گیا ہے وہ کام سلیقے سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، اور اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کا اہتمام کیا جائے. لیکن محض اس گمان پر کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میرا روزہ مکمل ہوا ہے نہیں ہوا، میری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں نہیں ہوئی، تو محض اس گمان کی بنیاد پر آدمی کو اپنے یہ کام نہیں چھوڑنے چاہیے، بلکہ ان کاموں کو کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ نے دعائیں سکھائی بھی ہیں، ربنا تقبل منا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے آپ نے عبادت کرنے کی، تو اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اہل ایمان جب آپس میں کوئی بھی اچھا کام کر کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جہاں سلام کہا جاتا ہے، جہاں مبارک دی جاتی ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اس تعلیم کو بھی اہل عرب خاص طور پر اور جو بھی اچھے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے اور اس موقع پر یہ کہنا چاہیے، اور وہ ہے تقبل اللہ منا و منکا۔ اور اگر منا و منکا بھی اسے یاد نہیں رہے تو محض اتنا کہہ دیا جائے کہ تقبل اللہ۔ ایک بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلا، آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اسے جہاں سلام کہا، فوراً ہی آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ تقبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نماز عید پڑھی، عید کے بعد ایک دوسرے سے ملے، مبارکباد دی، مبارکباد کے ساتھ ہی یہ کلمہ بھی ساتھ دہرا لیا جائے اور کہا جائے کہ تقبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پہنچتی ہے، اس سے قبول بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ جو اہل تقویٰ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں اس کام کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں۔ دیکھیے بنیادی تقاضے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے وضو کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وضو کے تمام اعضاء جو دھونے والے ہیں وہ دھوئے جائیں، جن پر مسح کیا جانا چاہیے اس پر مسح کیا جائے، جو اس کی ترتیب بتائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اس ترتیب کا خیال رکھا جائے اور اس کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ یہ اس کا ایک ظاہری تقاضا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ نماز کے بھی یہی تقاضے ہیں کہ اس کے رکوع، اس کے سجدے پورے ہونے چاہیے، اور ہر رکن ٹھہر کے پوری تسلی کے ساتھ وہ ادا کیا جائے، اور نماز کے دوران جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہے، اسے بھی بڑی تسلی اور اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ یہ اس کے ظاہری تقاضے ہیں۔ لیکن نماز کے بعد اس کا ایک باطنی تقاضا جو زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش باتوں سے، فحش کاموں سے اور منکر، ناپسندیدہ، مکروہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ جو کام ہیں ان سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تو نماز ادا کرنے میں جو اسے احتیاطیں برتنی چاہیے اس احتیاط کے ساتھ اس نے نماز ادا کر لی، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد بھی اسے فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور منکر، دھوکہ دینا، فریب دینا، دغا دینا، چیٹنگ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری وہ تعلیمات جو ہم جانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر بتائی گئی ہیں، تو پھر ان کاموں سے بچا جائے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ان کاموں سے نہیں بچتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نے گویا اسے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو اسے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز اسے بے حیائی سے روک رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی نماز کو قبول کیا بلکہ اس کا نتیجہ بھی اسے دکھا دیا اور اس کی برکت بھی اس کو پہنچا دی کہ اس نماز ادا کرنے کی وجہ سے وہ آدمی فحش کاموں سے اور برائی سے اور منکر سے بچ گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جہاں روزے کے بنیادی ظاہری تقاضوں کو پورا کرے گا تو وہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بھی بچتا رہے، تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے، زکوٰۃ کا بنیادی تقاضا اس نے پورا کر دیا کہ جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ اس نے نکالی، پھر اسے تقسیم کر دیا۔ لیکن زکوٰۃ کا ایک دوسرا بنیادی اور اہم روحانی فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو، اس کی معیشت کے ذرائع کو پاکیزہ کرتی ہے۔ تو جس نے زکوٰۃ ادا کی تو اب اسے
وہ تمام ذریعے چھوڑ دینے چاہیے جو رزق کمانے کے لیے ناجائز ذریعے ہیں. رشوت کا ذریعہ ہے، دھوکے کا ذریعہ ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ظلم کے ذریعے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ بھی کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی زکوٰۃ نے اسے اس غلط کام سے نہیں روکا، اس کا مال پاکیزہ نہ ہوا. تو زکوٰۃ تو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے دیگر عبادات میں تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے. آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جاننا چاہیے کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. تو جو ان عبادات کے مقاصد بتائے گئے ہیں قرآن میں اور سنت میں، اس کا جائزہ لیا جائے کہ کیا میرے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں جو ان عبادات کی وجہ سے پیدا ہونی چاہیے. اگر تو ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے اس کی عبادات کو قبول کر لیا. لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سے توفیق دعا کی شکل میں مانگی جائے، اور خود بھی کوشش کریں کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ عبادات کرنے کی ہمیں توفیق بھی دیتا رہے، اور جو ان عبادات کے اثرات ہماری شخصیت میں پیدا ہونے چاہیے ان سے بھی ہمیں عزت افروز کرے. آمین. آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم. سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے. انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکار، بخیل اور احسان جتلانے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جسے قصاص میں حق کے ساتھ قتل کیا جائے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے روز پیٹھ پھر کر بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا مویشی فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس مسلمان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حلال کمائی کرنا فرض عبادات کے بعد فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ جسم جس کی پرورش حرام مال پر کی گئی ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. کسی زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں. طلب حسن تو ہے، حسن طلب مل جائے. آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں
کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے۔ میری پہچان کسی اور حوالے سے نہ ہو، میری پہچان کسی اور حوالے سے نہ ہو، بس خطاب سگے سلطان عرب مل جائے۔ مطمح فکر ہے میرا تجھے حاصل کرنا، مطمح فکر ہے میرا تجھے حاصل کرنا، تو جو مل جائے تو خوشنودی رب مل جائے۔ ڈھال لیں ہم بھی جو کردار نبی میں خود کو، ڈھال لیں ہم بھی جو کردار نبی میں خود کو، ہم کو بھی بوذر و سلمیٰ کا لقب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے۔ دے نہ قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، دے نہ قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ مظفر واسطی اپنا ہی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 42 تا 43 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری محمد بہادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہ لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کی سینوں میں قدورت ہوگی ہم اس سے نکال دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جو تمہیں دی گئی ان اعمال کا بدلہ جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کی جزا کا ذکر فرمایا جو اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ درمیان میں جملہ معترضہ فرمایا کہ ہم کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کی قوت و طاقت سے باہر ہو، جس شخص کو جو حکم دیا گیا وہ اس کو کر سکتا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اہل جنت جن نعمتوں میں ہوں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ یہاں ایک خاص نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو تھوڑا بہت کینہ تھا اور جو کچھ قدورت تھی ان کے سینوں سے اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ جنت کا ماحول بغض، کینہ، کپٹ، لڑائی بڑھائی کو برداشت کرنے والا نہیں۔ جنت میں جانے والے سب میل محبت سے آمنے سامنے مسحریوں پر ہوں گے، کما قال تعالی علی سرر متقابلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو لوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے کوئی بہت روشن ستارہ ہو۔ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا اور نہ آپس میں کچھ بغض ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ ان کے دل ایک ہی شخص کے دل پر ہوں گے، اسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب میں ایسی یگانگت ہوگی کہ گویا سب شخص واحدہ ہیں۔ ان کے درمیان باہمی کسی طرح کی کوئی رنجش نہ پائی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤمنین دوزخ سے چھوٹ جائیں گے، یعنی پل صراط سے پار ہو جائیں گے، تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے پر دنیا میں جو کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی تھی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا، تاکہ جنت میں رنجش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہو، یہاں تک کہ جب حقوق کی ادائیگی سے صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ لوگ
اپنی جنت والے گھر کو اس سے زیادہ پہچاننے والے ہوں گے جو ان کے گھر دنیا میں تھا۔ اہل جنت کی نعمتوں کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد ان کے تشکر کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہیں گے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت دی، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو کسی کو بھی ہدایت نہ ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی ہدایت کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ پر جو اس کی دنیاوی و اخروی عطائیں اور بخششیں ہیں، یہ سب اس کا فضل ہے۔ اہل جنت اسی فضل کا مذاکرہ کریں گے اور یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے بلا شبہ ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر ہمارے پاس آئے، ہم نے دنیا میں ان کی تصدیق کی اور اب ان کی باتوں کا سچ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ندات دی جائے گی کہ یہ جنت تم کو ان اعمال صالحہ کے بدلے میں دی گئی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کی قدردانی فرمائی اور تم کو جنت میں داخل فرمایا۔ فلاح الحمد والمنہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 42 تا 43 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ عطیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ، میں آپ سے صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسی کامیابی طلب کرتا ہوں جس کے بعد فلاح و نجات ہو۔
اور اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت اور عافیت ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب فرما۔ اے احکم الحاکمین، ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کامل متبع اور اطاعت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، کامیابی کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کو ناکامی سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔